بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ برابر والے بیڈ روم سے ایک دردناک انسانی چیخ بلند ہوئی۔ اس بیڈ روم میں وسیم سو رہا تھا۔ یہ چیخ اسی کی ہو سکتی تھی۔ وہ چیخ اتنی بھیانک اور المناک تھی جیسے کسی جانور کو کند چھری سے بے دریغ ذبح کر دیا گیا ہو۔ میں اپنے من وزنی پاؤں پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ تاریکی اور سکوت موت کی علامات ہیں۔ نادیدہ موت اس اپارٹمنٹ میں قدم رکھ چکی تھی۔ اگر میں گھپ اندھیرے میں ساکت کھڑا رہ جاتا تو مجھ تک رسائی حاصل کرنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آتی، مگر میں اتنی آسانی سے اس کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ یہ تو راضی خوشی کو موت کے حوالے کرنے والی بات تھی۔ ایسے نازک حالات میں انسان عموماً اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس ناگہانی صورتحال نے میرے دماغ کو حد سے زیادہ مستعد کر دیا۔ دروازے کے ہینڈل پر جمع ہوا میرا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اگلے ہی لمحے اس کے عقب میں پناہ گزین ہو گیا۔ اب اس بیڈ روم میں داخل ہونے والے مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تاریکی آنکھ کی راہ میں سب سے بڑی مزاحمت تھی۔ پھر دروازے کی اوٹ نے مجھے دوہرا محفوظ کر دیا تھا۔ اس آڑ میں پہنچتے ہی میں نے آنکھیں بند کی اور تھرڈ آئی کے توسط سے وسیم کے ماحول میں قدم رکھ دیا۔ وہ بیڈ روم بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں کی مہوم حرکات و سکنات نے مجھے باور کرایا کہ وسیم 3-4 افراد کے ساتھ نبرد آزما تھا۔ اندھیرے کے باعث وہ لوگ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرا تصوراتی قیاس تھا کہ وسیم ان سے بری طرح پٹ رہا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وسیم تو انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر حملہ آور اسے اس اندھیرے میں بھی بخوبی دیکھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے اپنی آنکھوں پر اینٹی ڈارک لینز یا پھر اینٹی ڈارک گاگلز لگائے ہوئے تھے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ میرے دروازے کی اوٹ میں کسی خاموش تماشائی کی طرح کھڑا وسیم کو پٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حیرت اس بات کی تھی کہ ابھی تک کسی حملہ آور نے میرے بیڈ روم کا رخ کیوں نہیں کیا تھا۔ میں نے وسیم کی مدد کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میری یہ حیرت دور ہو گئی۔ میں جیسے ہی دروازے کی آڑ سے نکل کر بیڈ روم سے باہر آیا، 2 افراد خوفناک تصادم ہو گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس بیڈ روم کی طرف آئے تھے، لہذا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہم تینوں بیڈ روم کے اندر آ کر گرے۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ مجھ سے ٹکرانے والے افراد کی تعداد 2 تھی، ورنہ میں گہری تاریکی میں انہیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ فرش پر گرنے کے بعد اٹھنے میں نے ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ لمحے کا 10واں حصہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا تو شدید نقصان کا اندیشہ تھا۔ میں نے بیک پش کی مدد سے ایک فعال ہینڈ سپرنگ لگایا اور اچھل کر اپنے قدم پر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا مجھ سے ٹکرانے والے کس پوزیشن میں تھے۔ میں نے کھڑے ہوتے ہی حفظ مات قدم کے طور پر لیفٹ رائٹ 2 کریسنٹ کک چلائیں۔ میری دونوں ککس خالی گئیں۔ اس سے ثابت ہوا حملہ آور ابھی سنبھلنے نہیں پائے تھے۔ عین ممکن تھا وہ ابھی تک بیڈ روم کے فرش پر ہی پڑے ہوں۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی حرکات و سکنات کو محسوس کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے میرا اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ ایک طاقتور بازو عقب سے نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میری گردن کو گرفت میں لے لیا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بروقت اور نپی تلی تھی جیسے وہ دیکھ بھال کر میری جانب بڑا ہو۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ حملہ آور اس اندھیرے میں بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اینٹی ڈارک ٹیکنیکس والا اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ میں اپنی گردن کو چھڑانے کی تگ و دو مصروف تھا کہ دوسرے حملہ آور نے مجھے ٹانکوں سے دبوچ لیا۔ پھر وہ مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے بیڈ روم سے باہر لانے لگے۔ ان دونوں کے ایکشن میں اتنا ربط ضبط تھا جیسے وہ بخوبی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کے گرفت میں بڑی مضبوطی تھی۔ اگر میں خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا تو پتہ نہیں وہ میرا کیا حشر کرتے۔ میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے، لہذا میں نے سرے دست انہیں استعمال کیا۔ جس شخص نے میری گردن دبوچ رکھی تھی میں نے اس کے پہلو میں ہاتھ ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دونوں ٹانگوں کو ایک جھٹکے سے سمیٹ لیا۔ اس جھٹکے نے اس شخص کو آگے جھکنے پر مجبور کر دیا جس نے میری ٹانگیں تھام رکھی تھی۔ اسی لمحے میں نے پوری قوت سے کک مارنے والے انداز میں دونوں ٹانگیں کو کھول دیا۔ میری یہ حرکت ایک طوفانی ڈبل پش کک جیسی تھی۔ میرے پاؤں نے آگے پیچھے بجلی کسی صورت سے حرکت کی۔ ٹانگیں اس شخص کی گرفت سے آزاد ہو گئیں۔ میں نے اسی لمحے دوسرے شخص کے پہلو میں ہاتھوں کو مضبوطی سے استعمال کرتے ہوئے ایک جرک سے خود کو اوپر اٹھا لیا۔ میں اس کے سر پر پہنچا تو میں نے اس کے پہلو کو آزاد کرتے ہوئے ایک بیک سمر سالٹ لگایا اور اس کے عقب میں پہنچتے ہی ایک بیک کک جڑ دی۔ یہ بڑی زوردار کک تھی۔ وہ ایک اندازے کے مطابق رکوع کے بل جھکتے ہوئے آگے بڑھا ہوگا۔ پھر مجھے اس کے ٹکراؤ کی آواز سنائی دی تو یہ اندازہ درست نکلا۔ وہ اپنے ہی ساتھی سے متصادم ہو گیا تھا۔ یہ تصادم خاصا خطرناک ثابت ہوا کیونکہ اگلے ہی لمحے ان کی کراہیں میری سماعت سے تک پہنچی۔ آواز اگرچہ بنچی ہوئی تھی تاہم تکلیف کی ڈکی چھپی نہیں تھی۔ میں نے ان دونوں پر لعنت
بھیجی اور لانج کی جانب رینگ گیا۔ اصولی طور پر مجھے وسیم والے بیڈ روم کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ان نازک لمحات میں میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال چمکا تھا۔ اس اپارٹمنٹ کا لانج داخلی دروازے کے قریب تھا اور لانج کی ایک سلائیڈنگ ونڈو باہر کو کھلتی تھی۔ اگر میں مذکورہ کھڑکی کو سلائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اپارٹمنٹ کی اتھاہ تاریکی میں اجالے کی نقب لگائی جا سکتی تھی۔ اس طرح ہمیں بھی وہی آسانی میسر ہو جاتی جو اس وقت حملہ آوروں کو حاصل تھی۔ مجھے پورا یقین تھا صرف ہمارے اپارٹمنٹ کی الیکٹرک سپلائی منتقل کی گئی، ہمارے سوا وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ اور پورا ٹرائی بھی کا روشنی سے مستفید ہو رہا ہوگا۔ انہی خیالات کے ساتھ میں سلائیڈنگ ونڈو تک پہنچا اور پھر اگلے ہی لمحے میرے ہاتھوں کی حرکات نے اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ کھڑکی کھلتے ہی لاؤنج میں ملگجا اجالا پھیل گیا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی اور میں ایک جھٹکے سے پلٹ گیا۔ مجھ سے پٹنے والے وہ دونوں افراد میرے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ اب میں انہیں بہت واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ ان کی آنکھوں پر مجھے سیاہ شیشوں والے گاگلز دکھائی دیے۔ یقینی طور پر یہ اینٹی ڈارک گاگلز تھے۔ ان گاگلز میں کمانی کے بجائے اسٹریپس لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ہاتھوں زیر و زبر ہونے کے باوجود بھی مذکورہ گاگلز ان کے چہروں پر موجود تھیں۔ اسٹریپس نے انہیں بڑی حفاظت سے سنبھال رکھا تھا۔ وہ دونوں بڑے خطرناک تیور سے میری جانب بڑے، ایک کے ہاتھ میں مجھے سائلنسر لگی گن صاف نظر آ رہی تھی۔ وسیم والے بیڈ روم میں اچانک خاموشی چھا گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے۔ قرائن سے اندازہ ہوتا تھا یہی دونوں حملہ آور پہلے وسیم سے نبرد آزمات تھے۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میرے بیڈ روم کی طرف آئے تھے۔ وسیم کی جانب چھائی خاموشی سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے زیر کرنے کے بعد ہی وہ میری سمت بڑھے تھے۔ ہینڈز اپ، گن بردار نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کا ساتھی بڑی سرعت سے آگے بڑھا۔ میں نے گن بردار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کون ہو تم لوگ؟ FBI، اس نے چمک کر کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھوں پر سے گاگلز ہٹاتے ہوئے بولا، اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ اس کے لہجے سے حد درجہ حیرت جھلکتی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، FBI والے یوں چوروں کی طرح کارروائی نہیں کرتے۔ یہ ملک کی ایک نہایت ہی طاقتور ایجنسی ہے۔ اس سے متعلق افراد بڑے شاندار طریقے سے موقع پر پہنچتے ہیں اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی ID شو کرتے ہیں۔ تم نے اپنی شناخت نہیں کرائی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے زہریلے انداز میں کہا، کیا FBI نے تمہیں ID کارڈ جاری نہیں کیے؟ اس دوران میں گن بردار کا ساتھی میرے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا انداز بتاتا تھا وہ میری جامہ تلاشی کا ارادہ رکھتا تھا۔ گن بردار میری مکالمت نے اسے لمحاتی مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ وہ سوالیہ نظر سے گن بردار کو تکنے لگا۔ گن بردار کی دیکھا دیکھی اس نے بھی سیاہ گاگلز کو آنکھوں پر سے ہٹا دیا تھا۔ گن بردار مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ہم اپنی ID بعد میں شو کریں گے، پہلے ذرا آپ دونوں کا حدود اربا معلوم کر لیں۔ بات ختم ہوتے ہی اس نے اپنے ساتھی کو تحکمانہ اشارہ کیا۔ اس اشارے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ میری تلاشی کا کام شروع کرے۔ میں نے اس موقع پر بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ میں نے بڑی شرافت سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ وہ یہی سمجھے میں ان کی FBI والی دونس میں آ گیا ہوں۔ ویسے میں ان لمحات میں یہ حتمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اصلی FBI والے ہیں یا اس آڑ میں کسی خفیہ مشن پر ہیں۔ گن بردار اس دوران میں وقفے سے اپنی ریسٹ واچ پر بھی نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کا انداز بتاتا تھا انہیں واپسی کی جلدی ہے۔ میری تلاشی کی غرض سے آگے بڑھنے والا شخص جب مجھ سے ایک قدم کے فاصلے پر پہنچا تو میں شرافت اور مروبیت کے لبادے کو ایک طرف پھینک کر حرکت میں آ گیا۔ میرا یہ فوری اور غیر متوقع رد عمل ان کے لیے بخلاہٹ کا باعث بن گیا۔ اس شخص نے تحکمانہ انداز میں صرف ایک مختصر سا جملہ ادا کیا، اباؤٹ ٹرن۔ میں بجلی کی سی صورت سے ایک ایڈی پر گھوما اور اسی اسنا میں دوسری ٹانگ چلا دی۔ میری برق رفتار بیک پش کک اس شخص کے سینے پر پڑی۔ میں اپنی ہی جونک میں تھوڑا آگے آیا اور سامنے والی دیوار سے ہینڈ پش لے کر ترچھی ڈبل بیک فلیگ لگا دی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی حرکات کا زاویہ ایسا رکھا تھا کہ ان دونوں کے پہلو میں نکل جاؤں تاکہ گن بردار اگر فائر کرے تو میں کسی نقصان سے محفوظ رہوں۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی تو حاصل ہوئی، لیکن اسی دوران میں فائر کی مخصوص ٹھک بھی سنائی دی۔ مجھ سے کیک کھانے والا بیک گیئر میں سفر کرتے ہوئے اپنی گن بردار ساتھی سے جا ٹکرایا تھا اور شاید اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں گولی چل گئی تھی۔ تاہم میں اپنی حکمت عملی کے باعث کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہا۔ گن کی نال پر سائلنسر لگا ہوا تھا، لہذا وہ مخصوص ٹھک اس اپارٹمنٹ سے باہر نہ جا سکی۔ قدموں پر کھڑے ہوتے ہی میں نے پراسرار اس دشمنوں کا جائزہ لیا۔ وہ دونوں ایک لمحے سے الجھے ہوئے لاؤنج کے فرش پر پڑے تھے۔ میں تیزی سے ان کی جانب بڑھا اور اسی لمحے میری نگاہ گن بردار کے ہاتھ پر گئی۔ وہ گن سیدھی کرتے ہوئے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش میں تھا۔ میں چیتے کی مانند اس کی طرف لپکا اور اس کے گن والے ہاتھ پر اپنے بوٹ کی کاری ضرب لگائی۔ ادھر اس کے ہاتھ سے گن نکلی، ادھر اس کے حلق سے کربناک سسکا
کاری برآمد ہوئی۔ میں اس گن پر قبضہ کرنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ مضروب کے ساتھی نے یہ کارنامہ انجام دے ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک لمبی رولنگ کرتے ہوئے مجھ سے 5 قدم کی دوری پر چلا گیا۔ میں نے پلک جھپکتے میں اس کے خطرناک ارادے کو بھانپ لیا۔ وہ دور جا کر مجھے نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ میں نے مضروب شخص کے چہرے پر ایک فٹ بال کک رسید کی اور 2 بیگ فلیگ لگاتے ہوئے گن بردار کے قریب پہنچ گیا۔ میری یہ حرکت اس کے لیے خلاف توقع تھی۔ مجھے نزدیک آنے کے بجائے اس سے دور بھاگنا چاہیے تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک صدی کے برابر تھا۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے ایک کریسنٹ کک چلا دی۔ کک اس کے گن بردار ہاتھ پر لگی۔ گن نے مخصوص ٹھک کے ساتھ ایک گولی اگلی۔ اب بھی میں بالکل محفوظ رہا۔ اس نے میری کھوپڑی میں ہوادان بنانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن بلا ہو کریسنٹ کک کا۔ اس کک کے دوران میں جسم کا بلائی حصہ 45 درجے کے زاویے پر پیچھے کو جھک جاتا ہے۔ گولی میرے سارے کے 1 فٹ اوپر سے گزر گئی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور کریسنٹ کی تکمیل پر جیسے ہی میرا پاؤں زمین پر آیا، میں نے فرنٹ فٹ پر حرکت کی اور اندر آتے ہوئے گن پر جھپٹا مارا۔ رد عمل کے طور پر اس نے اپنے گن بردار ہاتھ کو پیچھے کھینچا۔ میں نے لپک کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے اور گھٹنوں کو پے در پہ ٹھوکریں اس کے پیٹ کی زرعی حصے پر مارنا شروع کر دی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اس افتاد کے دوران میں اسے گن استعمال کرنے کا ہوش نہ رہا۔ میں نے اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اپنی کارروائی جاری رکھی اور بالآخر تھرو مار کر اسے اپنے اوپر سے پیچھے اچھال دیا۔ اس نے ہاتھ پاؤں جھٹکتے ہوئے فضا میں بے ڈھنگی پرواز کی اور لینڈنگ کے لیے اپنے زمین بوس ساتھی کا انتخاب کیا۔ اس لینڈنگ نے ان دونوں پر جو قیامت ڈھائی وہ بیان سے باہر ہے۔ پرواز کے دوران میں گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ میں اچھل کر ان دونوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ فرش پر سے اٹھنے کی کوشش میں تھے۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان کے تھوپڑوں پر ٹھوکریں رسید کی۔ وہ مضروب چہروں کو تھام کر پیچھے کو الٹ گئے۔ میں آگے بڑھا اور ہاتھ پاؤں کی ضربات سے انہیں روئی کی مانند دھنک کر رکھ دیا۔ 2 منٹ کے بعد وہ میرے قدموں میں پڑے ہانپ رہے تھے۔ میں نے سرسری انداز میں ان کی تلاشی لی۔ ایک کی گن نے اپنا کردار ادا کر دیا تھا، دوسرے کی گن کو میں نے اس کے لباس میں سے برآمد کر لیا۔ اس تلاشی میں ان کے سروس کارڈز بھی میرے ہاتھے لگ گئے، جن پر نگاہ پڑتے ہی میں جان گیا کہ ان کا تعلق FBI سے تھا۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ اصلی اور نقلی کے چکر میں پڑے بغیر اگر وہ واقعی FBI والے تھے تو پھر حالات کی سنگینی 1000 گنا بڑھ جاتی تھی۔ میں ان دونوں کو گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے اس بیڈ روم میں لے آیا جہاں وسیم کو ہونا چاہیے تھا۔ میرے استفسار پر زیر دام آئے ہوئے FBI کے دونوں ایجنٹوں کو بتانا پڑا کہ انہوں نے ہمارے اپارٹمنٹ کی لائٹ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ان کی نشاندہی پر میں نے مین سوئچ آن کیا تو اپارٹمنٹ میں بجلی کی فراہمی بحال ہو گئی۔ ہمیں شکار کرنے کے لیے انہوں نے مین سوئچ کو آف کر دیا تھا۔ وسیم نیم بے ہوش و ہوش تھا، تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ اس کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد میں FBI والوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دوران میں ان کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور کہا، اس بات کا تو فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا کہ تم FBI والے ہو بھی یا نہیں۔ تمہارے سروس کارڈز اور گنز میرے قبضے میں ہیں جو تمہاری شناخت کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ اپارٹمنٹ کی بجلی بحال ہوتے ہی میں نے کوئی ہوئی گن بھی ڈھونڈ لی تھی۔ فی الحال اتنا بتاؤ کہ اس اپارٹمنٹ میں تم کیسے اور کس مقصد سے داخل ہوئے تھے؟ ہم سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ایک نے نفرت انگیز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا، دوستی اور دشمنی کا ہمیں پتہ نہیں، ہم صرف احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ کس کے احکام کی؟ اپنے سینئرز کے احکام کی، وہ ڈٹائی سے بولا۔ اس کا مطلب ہے تم شرافت سے زبان نہیں کھولو گے، میں نے زہر خند انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنے مخاطب کے قدموں میں ایک فائر کر دیا۔ اس گن پر بھی سائلنسر موجود تھا۔ مخصوص ٹھک اس کی تیز چیخ میں فنا ہو کر رہ گئی۔ خاموش گولی نے اس کے پاؤں کا کھانا خراب کر دیا تھا۔ میں نے وحشت ناک لہجے میں کہا، اگر تم لوگوں نے میرے سوالات کے درست جواب فراہم نہ کیے تو اگلی گولی ایک کے سینے میں اترے گی، اس کے بعد دوسرے کی باری آئے گی۔ میرے لہجے کی سنگینی نے انہیں باور کرا دیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے میں بھی کسی تاخیر سے کام نہیں لوں گا۔ میں نے جس کے پاؤں کا کباڑا کیا تھا وہ مہاندانہ نظر سے مجھے تکتا رہا۔ دوسرے نے کہا، ہمیں حکم دیا گیا تھا ہم تم دونوں کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کریں اور اگر تمہاری ذات مشکوک ٹھہرے تو تمہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور کہا، اصلیت جاننے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم نے اپارٹمنٹ کا مین سوئچ آف کر دیا اور ہمیں قابو کرنے کے لیے اپنی آنکھوں پر اینٹی ڈارک گاگلز چڑھا لیے؟ میرے انکشاف نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں جس سے مخاطب تھا اس نے روکھے لہجے میں کہا، ہمارا کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے اور میرا بھی اپنا ایک منفرد طریقہ ہے۔ میں نے صفاقی سے کہا اور اس کے پاؤں کو نشانہ بنا کر ایک گولی داغ دی۔ وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا، کہو میرا طریقہ کار پسند آیا؟ وہ مجھے بے نقط سنانے لگا۔ مغالطات کی اس برآمدگی پر میں
میں نے ایک مرتبہ پھر ان کی ٹھکائی شروع کر دی۔ وہ تکلیف کے باعث کرا رہے تھے، بلا رہے تھے، مگر ان کے کاسبل ایک نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ تو اچھا ہوا دونوں گنز پر سائلنسر فٹ تھا۔ میں نے باری باری ان کا بھرپور استعمال کیا اور ان کے کلپس کو FBI کے ایجنٹوں کے ہاتھ پاؤں پر خالی کر دیا۔ مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں امریکہ کی زمین پر اس کی ایک طاقتور ایجنسی کے 2 ایجنٹوں کا کیا اشر کر رہا ہوں۔ ربی موش ایمن کے اشارہ پر ابرو پر وہاں کی پولیس مجھے امریکہ دشمن کا ٹائٹل دے چکی تھی۔ NYPD والے بڑی سرگرمی سے مجھے تلاش کر رہے تھے اور بریکنگ نیوز کے ذریعے بار بار نیو یارک کے عوام سے اپیل جاری تھی کہ میری گرفتاری یا مخبری کے سلسلے میں وہ پولیس سے بھرپور تعاون کریں۔ مجھ پر درجن بر یہودیوں کے بہیمانہ قتل کا الزام عائد کیا جا رہا تھا۔ میں صحت الزام سے تو انکاری نہیں تھا، مگر لفظ بہیمانہ پر مجھے سخت اعتراض تھا۔ یہ بہیمانہ نہیں بلکہ میرا امن پسندانہ اقدام تھا۔ FBI کے دونوں ایجنٹ تکلیف کی شدت کے باعث دوہرے تیرے ہوئے جا رہے تھے۔ لاؤنج سے بیڈ روم کی طرف آتے ہوئے میں نے سلائیڈنگ ونڈو کو بند کر دیا تھا، چنانچہ ان دونوں مصیبت زدگان کی آہ و بکا اپارٹمنٹ سے باہر رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ بجلی کی فراہمی بحال ہو جانے کے بعد کھڑکی کا کھلا رہنا ضروری نہیں تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرے ایک ایک لفظ سے سنگینی اور صفاقی ٹپک رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا میں کس انداز میں کام کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے دونوں کو ایک آخری موقع دے رہا ہوں۔ سچ سچ بتاؤ تم کیا سوچ کر اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تھے، اور اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپارٹمنٹ کے اندر کیسے پہنچے۔ داخلی دروازہ تو میں نے لاک کر دیا تھا اور وہ ابھی تک لاک ہے۔ لاؤنج میں ان پر سبقت حاصل کرنے کے بعد میں نے آنے باہر میں 3 کام کیے تھے۔ میں نے سائلنسر لگی گن تلاش کی، سلائیڈنگ ونڈو کو بند کیا اور اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کو چیک کیا تھا۔ مجھے جتنی شدومت سے تلاش کیا جا رہا تھا، اس کے پیش نظر ذرا سی کوتاہی یا بے احتیاطی بھی کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی، جبکہ وہ دونوں FBI کے ایجنٹ ہونے کے بھی دعوے دار تھے۔ اس دوران میں وسیم کو ہوش آنے لگا اور یہ ایک صحت مند علامت تھی۔ میں اور وسیم تبدیل شدہ حلیوں میں تھے، حتیٰ کہ ہم جو صورتیں لے کر اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تھے وہ بھی اب کامیاب میک اپ کے پیچھے پناہ لے چکی تھی۔ یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ FBI کے وہ ایجنٹ وجدان کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے یا یہ کوئی دوسرا ہی معاملہ تھا۔ ہاتھ پاؤں سے بیکار ہونے کے بعد انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اب بھی انہوں نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو میں انہیں ختم کرنے میں کسی ہیل و حجت سے کام نہیں لوں گا۔ چنانچہ ایک نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، تم تینوں جب رات 9 بجے اپارٹمنٹ سے نکلے تو ہم نے ٹرائی بیکا تک تمہارا تعاقب کیا تھا۔ تم ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تو ہم واپس آ کر اپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ ہم اندر کیسے پہنچے، اس نوعیت کے کام ہمیں بخوبی آتے ہیں۔ اوہ، میں چونک کر اسے دیکھا۔ تم 9 سے 11:30 بجے تک اس اپارٹمنٹ میں چھپے بیٹھے رہے اور ہمیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ خیر تم بتاؤ، کارروائی کے لیے تم لوگوں نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ تم ہمارے پاس آتے ہی سرگرمی دکھا سکتے تھے۔ اس کا حکم نہیں تھا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ ہمیں خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ 11:30 کے بعد ہم میدان میں اتریں۔ بات ختم کرتے اس نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اس کے انداز میں چھپی بے چینی نے مجھے چونکا دیا۔ بے اختیار میری نظر دیوار گر کلاک کی جانب اٹھ گئی۔ کلاک رات 11:50 کا وقت بتا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ میں تاریکی چھانے سے لے کر اب تک صرف 10-12 منٹ گزرے تھے۔ میں نے خود سے مخاطب شخص سے پوچھا، اب یہ بھی بتا دو تم دونوں کو کس مقصد سے ہمارے پیچھے لگایا گیا تھا؟ اس کے چہرے پر متعاملانہ تاثرات نمودار ہوئے تو میں نے اسے ایک ہیوی ڈوز دینا ضروری جانا۔ اس کی گردن پر پاؤں رکھتے ہوئے میں نے کہا، سچ بول کر تم اپنے لیے رعایت حاصل کر سکتے ہو اور یہ آخری موقع ہے۔ اس کے بعد میں تم دونوں کے ساتھ جو سلوک کرنے والا ہوں وہ تمہارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے موت کے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ اس دوران میں وسیم پوری طرح ہوش و حواس میں آ چکا تھا اور اس نے محاذ کا دوسرا سرا تسلی بخش انداز میں سنبھال لیا تھا۔ ان دونوں بدبختوں نے اندھیرے کی آڑ میں اس کے ساتھ بڑا ظالم سلوک کیا تھا۔ وہ اس وقت بڑے خطرناک موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے جس انداز میں صورتحال کو اپنے حق میں پھیرا، اس نے وسیم کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ میں نے جس سے سوال کیا تھا وہ منمنائی ہوئی آواز میں بولا، تم چاہے میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا، ہمیں تم لوگوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ ہم محض یہ جانتے ہیں کہ تم دونوں اپنی ID تبدیل کرنے والے ہو۔ کوئی ایجنٹ آج کل تم سے رابطہ کرنے والا ہے۔ اس اپارٹمنٹ میں تمہارا قیام عارضی ہے۔ کاغذات بنتے ہی تم دونوں امریکہ سے نکل جاؤ گے۔ اس کے انکشافات بڑے سنسنی خیز تھے۔ ہماری ID کی تبدیلی والی بات صرف 4 افراد کو معلوم تھی، یعنی میں، وسیم، ونگ ہنگ اور مسٹر جونی جو ہمارے کاغذات تیار کرنے والا تھا۔ یہ راز اگر FBI والوں تک پہنچا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ انہی 4 افراد میں سے کسی نے غداری کی تھی۔ مسٹر ہنگ میرے لیے بھروسے کا آدمی تھا اور میں اور وسیم اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مارنے
مارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر مسٹر جونی ہی بچتا تھا۔ کیا اس نے FBI والوں کو ہمارے منصوبے کے بارے میں بتا دیا تھا؟ جونی مسٹر ہنگ کی نگاہ میں قابل اعتماد تھا، لیکن میں جس قسم کے حالات سے دو چار تھا ان میں کسی امریکی پر تو قطعاً اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ میرے حوالے سے مین ہیٹن میں جس قسم کی ایمرجنسی نافذ تھی اس میں کسی بھی اپ سیٹ کی توقع کی جا سکتی تھی۔ یہ تمام پرتشویش خیالات ایک لمحے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے نہایت ہی چبھتے ہوئے لہجے میں FBI ایجنٹ سے استفسار کیا، تم لوگوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ ہم دونوں اب ID تبدیل کرنے کے بعد امریکہ سے نکلنے والے ہیں؟ ہمارے اپنے سورسز ہوتے ہیں، وہ نحیف سی آواز میں بولا اور ایک مرتبہ پھر اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اس نظر میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ میں نے اس کے تاثرات کا خصوصی نوٹس لیا۔ اس کے انداز سے اضطراب جھلکتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کسی خاص لمحے کا انتظار ہو۔ میں نے وقت کے ایک ایک پل کا درست استعمال کرتے ہوئے کہا، تم ظاہر نہ کرو مگر میں تمہیں بتاتا ہوں، تم لوگوں کی معلومات کا ذریعہ مسٹر جونی ہے، وہ ایجنٹ جس کے توسط سے ہماری نئی ID بننے والی ہے۔ تو گویا تم نے اپنی اصلیت ظاہر کر ہی دی۔ اس کی آواز میں کمزور سا تمسخر تھا۔ میں نے قطعی لہجے میں کہا، میں نے اپنی نہیں مسٹر جونی کی اصلیت کھولی ہے۔ ویسے آپ لوگوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ اس نے حیرت بھری سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا مگر خاموش رہا۔ میں نے کہا، میں نے FBI نامی اس ایجنسی کی بہت تعریف سنی تھی، ایک عالم اس سے خوفزدہ ہے، مگر تمہاری کارکردگی کو دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ ایسی ہی سست رفتاری سے کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دینے سے قبل ایک مرتبہ پھر دستی گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا، بہت جلد تمہیں ہماری کارکردگی اور رفتار کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہم دو افراد کو زیر کر کے تم پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہو۔ میں خود کو وہی سمجھ رہا ہوں جو ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ جان سکوں FBI والوں کو کس کی تلاش ہے۔ کیا وہ اس سرگرمی کے ذریعے وجدان یعنی مجھ تک پہنچنے میں کوشش کر رہے ہیں؟ ویسے مجھے اس کی امید نہیں تھی، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ لوگ اتنی سست روی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ میں تو اس وقت کا برننگ ٹاپک تھا۔ مجھے چھاپنے کے لیے محض 2 ایجنٹ ناکافی تھے۔ اگر انہیں یہ شک تھا کہ ID کی تبدیلی کے بعد امریکہ سے نکلنے والے وسیم اور وجدان ہیں تو پھر وہ بھاری جمعیت کے ساتھ اس اپارٹمنٹ پر دعویٰ بولتے۔ اس سلسلے میں وہ ایک لمحے ضائع کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تھوڑے تامل کے بعد بولا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ تم ایک خطرناک دشمن ہو۔ تمہارے حالیہ عمل نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم نہایت ہی شفاق ہو۔ میں FBI اور CIA والوں سے زیادہ شفاق اور ظالم نہیں ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے ایک مرتبہ پھر ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا، تمہیں کس کا انتظار ہے؟ ٹھیک 5 منٹ بعد تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس وقت رات کے 11:55 ہوئے تھے۔ ٹھیک 5 منٹ بعد کا مطلب تھا عین رات کے 12 بجے۔ اس کا اندازہ بتاتا تھا 12 بجے کوئی وہاں پہنچنے والا ہے، اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ میرے پاس صرف 5 منٹ تھے۔ اسی قلیل وقفے میں مجھے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا تھا۔ وہ دونوں ایجنٹ میرے لیے بیکار تھے، ویسے وہ فی الحال خود اپنے لیے بھی بیکار ہو چکے تھے۔ میں نے انہی کی گنوں کو استعمال کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے ایسی مہندی لگا دی تھی کہ وہ کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اپارٹمنٹ چھوڑنے سے پہلے میں نے ان سے ونگ ہنگ کے بارے میں پوچھنا ضروری سمجھا۔ ہم اپنے جس ساتھی کے ہمراہ ٹرائی کا گرل نامی ریسٹورنٹ میں گئے تھے، اس پر تم نے کوئی کام نہیں کیا؟ وہ پلک جھپکتے میں میرے سوال کی غرض وافیت تک پہنچ گیا۔ ٹھوس لہجے میں بولا، ہماری معلومات کے مطابق جونی اسی شخص کے ایما پر تمہاری نئی ID تیار کرنے والا تھا۔ اوپر والے تمہارے ساتھی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ہم نہیں جانتے۔ ہمارے بڑوں نے اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ ہی رکھا ہوگا۔ ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور غیر ضروری سوال نہیں کرتے۔ ہمارے لیے صرف یہی احکام تھے کہ تم دونوں کو قابو کریں اور 12 بجے۔ اس نے اس انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ دیا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس کے آخری الفاظ 12 بجے نے مجھے بتا دیا تھا کہ 4-5 منٹ بعد کچھ ہونے والا ہے۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ اسی اپارٹمنٹ میں ہونے والا ہے۔ میرے ہاتھ میں صرف 4 منٹ کا وقت باقی تھا۔ اس شخص نے جونی اور ID کی تبدیلی کا پروسوخ تذکرہ کر کے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ہمارے سلسلے میں جونی ہی نے غداری کی تھی۔ اس حساب سے ونگ ہنگ کی ذات بھی خطرات میں گری ہوئی تھی۔ اگر FBI ID تبدیل کر کے امریکہ سے نکلنے والوں میں دلچسپی لے رہی تھی تو پھر ان کے لیے ونگ ہنگ کی شخصیت بھی خالی از دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ لگ بھگ 11:30 بجے میں نے مسٹر ہنگ سے آخری گفتگو کی تھی اور اس وقت تک وہ خیر و عافیت تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ فوری طور پر مجھے مسٹر ہنگ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اسے یہاں پیش آنے والے حالات اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا، کہیں وہ بے خبری ہی میں نہ مارا جاتا۔ میں نے نگاہ میں وسیم کو اشارہ کیا اور آئندہ 2 منٹ کے اندر ہم نے ان دونوں FBI ایجنٹ کو گھسیٹ کر ایک واش روم میں پہنچا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بری طرح زخمی تھے۔ اپنے قدموں پر چل کر وہ اپارٹمنٹ سے باہر
باہر نہیں جا سکتے تھے، تاہم احتیاط کے پیش نظر انہیں واش روم میں پہنچانے کے بعد میں نے دروازے کو لاک کر دیا۔ ان کے سروس آئی ڈی کارڈز اور گنز بھی میں نے واش روم کے فرش پر پھینک دی۔ یہ سب میرے لیے بیکار تھا، ان سے متعلق اشیاء انہی کے پاس رہتی تو زیادہ اچھا تھا۔ یہ وسیم والے بیڈ روم کا واش روم تھا، جب تک باہر سے اس کا واش روم کا دروازہ کھولا جاتا وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں ٹیلی فون سیٹ کی جانب لپک گیا۔ میرے اور ایف بی آئی ایجنٹ کے درمیان ہونے والی تمام تر گفتگو وسیم نے بھی سنی تھی۔ تشویش بھرے لہجے میں اس نے مجھ سے کہا، وجدان، ہمیں فوری طور پر اس اپارٹمنٹ سے نکل جانا چاہیے۔ این وائی پی ڈی کے بعد اب ایف بی آئی بھی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں نے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بات سے اتفاق ہے، لیکن اپارٹمنٹ چھوڑنے سے پہلے میں ایک ضروری کال کرنا چاہتا ہوں۔ کس کو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ڈائلنگ مکمل کرنے کے بعد کہا، مسٹر ہینگو کو۔ وہ تفکر میں خاموش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ڈائلنگ کی تکمیل کے ساتھ ہی دوسری جانب گھنٹی بجنے لگی۔ یہ ونگ ہنگ کے گھر کا نمبر تھا۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ پہلے اسی نمبر پر میری اس سے بات ہوئی تھی۔ میں نے ہنگ سے ڈاکٹر مونگ ریفوشے کا سیل نمبر لیا تھا۔ ڈاکٹر مونگ اور ساحل کو میں انتہائی غیر یقینی سچویشن میں چھوڑ کر آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کس حال میں ہوں گے۔ ایف بی آئی والوں کی شیطانی نے مجھے ایک لمحے کی فرصت نہیں دی تھی کہ میں کھٹمنڈو کے مضافات میں ایک نگاہ ڈال سکتا، اور ابھی تک حالات کی یہ ستم ظریفی تھی۔ میرا ذہن اس وقت متعدد محاذوں پر نبرد آزما تھا۔ 5ویں گھنٹی پر دوسری جانب سے ریسیور اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر ایئر پیس میں مجھے مسٹر ہنگ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو وجدان، کیا یہ تم ہو؟ کالر آئی ڈی سے اس نے سمجھ لیا تھا ٹرائی بیکا کے اپارٹمنٹ سے فون کیا جا رہا ہے۔ میں نے جواب میں کہا، ہاں میں وجدان بات کر رہا ہوں، یہاں بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، فون پر تفصیل بات نہیں ہو سکتی۔ تم خیریت سے تو ہو؟ ابھی تک خیریت سے ہوں، لیکن آئندہ کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، وہاں تمہاری طرف گڑبڑ ہو چکی ہے اور یہاں میری جانب ہونے والی ہے۔ تم فوری طور پر اس اپارٹمنٹ کو چھوڑ دو۔ میں گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ تمہارا فون آ گیا۔ میں ریسیور رکھنے کے بعد عارضی طور پر اس رہائش گاہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تم ایک سیل نمبر نوٹ کر لو۔ ہاں بولو، میں نے وال کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی تھا۔ اس نے مذکورہ نمبر دہرایا۔ میں نے سرے دست اس نمبر کو اپنے ذہن کے یادداشتی خانے میں فیڈ کر لیا۔ وہ بولا، یہ میرے ایک پرائیویٹ سیل کا نمبر ہے، تم اس نمبر پر بعد میں مجھ سے رابطہ کرنا۔ اوکے بائے، گڈ نائٹ۔ میں نے بھی جواب میں اسے گڈ نائٹ کہا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ میرا یہ رات کا سلام اس تک پہنچا ہوگا، کیونکہ اسی لمحے ہنگ نے ریسیور کریڈل کر دیا تھا۔ مسٹر ہنگ سے ہونے والی اس مختصر گفتگو سے پتا چلا کہ اس کی طرف ایف بی آئی والوں نے کوئی کارروائی ڈال دی تھی یا پھر ڈالنے والے تھے۔ ہنگ نے مختلف مراحل میں ہماری بھرپور مدد کی تھی اور جونی والا معاملہ تو بالکل تازہ تھا۔ ہمارے ڈاکومنٹس والی ڈیل ہنگ ہی کے توسط سے مسٹر جونی سے ہوئی تھی۔ اگر ایف بی آئی والے وجدان کی تلاش میں نہیں بھی تھے تو بھی یہ صورت حالات ہم سب کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔ آنے والے لمحات سنگین سے سنگین تر ثابت ہو سکتے تھے۔ ہم نے اپنے ضروری سامان کو ایک بیگ میں بھرا اور بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں گاڑی اور اپارٹمنٹ کی چابیاں اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ میں اپارٹمنٹ کو لاک کر کے جانا چاہتا تھا اور فرار کے لیے ہمیں ایک گاڑی کی ضرورت بھی تھی۔ ہم بیرونی دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ ہم دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آدھی رات کو ہم سے ملنے وہاں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ آنے والے یقیناً انہی کے ساتھی تھے جنہیں میں نے واش روم میں بند کر دیا تھا۔ میں دروازہ کھول کر ایف بی آئی والوں کو ویلکم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بیل مجھے مار والی بات ہوتی۔ میں نے وسیم کو اشارہ کیا اور اپنے بیڈ روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس دوران میں ایک مرتبہ پھر گھنٹی بج اٹھی۔ باہر جو کوئی بھی تھا ایک خاص انداز میں بٹن دبا رہا تھا، ایسے اندر موجود افراد کو کوئی اشارہ دے رہا ہو۔ ایسی اشارے بازی کرنے والا ہمارا ملاقاتی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر واقع تھا۔ میں نے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ وسیم نے پوچھا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم اس بلڈنگ سے فرار ہو رہے ہیں، میں نے کہا، اور سلائیڈنگ ونڈو کی سمت بڑھ گیا۔ میرے بیڈ روم کی ایک کھڑکی عمارت کی عقبی جانب کھلتی تھی۔ میں آمد و شد کا روایتی راستہ اختیار کر کے خود کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ ان نازک لمحات میں ہمیں وہ راہ اپنانا تھی جو غیر روایتی ہو، وہ چاہے کتنی بھی پر خطر کیوں نہ ہو، لیکن اس راہ پر چلتے ہوئے ایف بی آئی والوں سے ٹکراؤ کا اندیشہ نہ ہو۔ میں نے پردہ ہٹا کر ونڈو کو سلائیڈ کیا اور جھک کر باہر جھانکنے لگا۔ عمارت کی عقبی جانب مجھے سکون کے آثار دکھائی دیے۔ ہر طرف امن اور خاموشی تھی۔ اگر ہم فرسٹ فلور کے اس اپارٹمنٹ سے کسی طرح زمین پر پہنچ جاتے تو ایف بی آئی والوں کو جول دینے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔